آج ہم جانیں گے کہ شب معراج کیا ہوتا ہے۔ شب معراج جسے لیلۃ المعراج بھی کہتے ہیں، اسلام کی وہ مقدس رات ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک کا معجزاتی سفر طے کیا تھا۔ اس سفر کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلا اسرا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر براق نام کے ایک آسمانی جانور پر کیا۔ دوسرا معراج، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، سدرۃ المنتہا تک گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اب ہم جانیں گے کہ اس رات کی اہمیت اور خاصیت کی۔ نماز کا تحفہ، وہ شب معراج کی ہی رات تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں۔ سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی اور مختلف آسمانوں پر الگ الگ انبیاء سے ملے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے۔ شب معراج کی رات ہر سال رجب کی 27ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ شب معراج میں اللہ کی عبادت کے لیے کچھ خاص نفل نمازیں اور کچھ خاص اذکار۔ اس رات میں 12 رکعت نفل نمازیں پڑھنے کا بڑا ہی ثواب ہے، تو 2 رکعت کر کے ہمیں 12 رکعت نفل نمازیں پڑھنی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اور جب اس طرح سے 12 رکعت مکمل ہو جائے تو اس ذکر کو کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ۔ آخر میں 100 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں اور پھر رب سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اس طریقہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کا، 2 رکعت کر کے 6 رکعت مکمل کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر جب 6 رکعت مکمل ہو جائے تو 50 مرتبہ کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو اسے پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ دینی اور دنیاوی اور آخرت کی ہر دعا جو ہے قبول ہوگی۔ اب اس رات کی کچھ خاص اذکار اور کچھ خاص وظیفے، تو کچھ علماء کے حساب سے، کچھ علماء کے مطابق اس رات میں سجدے کی حالت میں 700 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کے مطابق جو شخص اس وظیفے کو کرتا ہے، اس ذکر کو کرتا ہے، تو اس کی ساری مرادیں پوری ہوتی۔ اس رات میں تہجد کی کثرت کریں۔ تہجد تو ویسے بھی انسان کو پڑھنا چاہیے، اور اگر نہیں تو خاص کر کے اس رات میں اور اس طرح کی جتنی بھی فضیلتوں والی رات ہوتی ہے ان راتوں میں تہجد کی کثرت کرنی چاہیے۔ رات کے آخر حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا اور پھر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ 27 کی شب گزار کر جو اگلا دن آتا ہے اس دن روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو اگر آپ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ ضرور اس نفل روزہ کو رکھیں۔ تو آپ اس رات کی عبادت کے بعد، نمازوں کے بعد، اذکار کے بعد، دعاؤں کے بعد خاص دعا اس امت کے لیے بھی کریں۔ دعا کریں اپنے لیے بھی، اپنے پریوار والوں کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔